بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں امنا اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ اینڈ بیکنگ ود امنا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے ساتھ کریلے گوشت کی ریسپی شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ یہ ہمارے کریلے گوشت بہت ہی زبردست سے بن کے ریڈی ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کریلے جو سے گرمیوں کی ایک سوغات ہیں، اور گرمی کے موسم میں اس کا بہت زیادہ ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور تقریباً ہر گھر میں اس کو بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے، اور بہت زیادہ یہ ہر گھر میں بنتے ہیں۔ تو اس کو مختلف طریقوں سے پکایا جاتا ہے، لیکن میں آج اس کو گوشت میں پکاؤں گی۔ اور یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں، جس کے لیے میں نے 1 kg جو سا کریلے لے رکھے تھے، اور اس طرح میں کریلوں کو دونوں سائڈ سے کٹنگ کر لوں گی، اور پھر ہم اس کا جو ہے نا وہ چھلکا اتاریں گے۔ تو اکثر لوگ اس کا چھلکا بہت زیادہ اتار لیتے ہیں، لیکن دیکھیں اس کا چھلکا ہمیں بہت زیادہ نہیں اتارنا، بالکل نارمل سا ہم اس کا چھلکا اتاریں گے، کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو یہ دیکھیں میں اس طرح کرتے ہوئے جو ہے وہ بالکل نارمل سائز کا چھلکا اتار رہی ہوں۔ اس کے بعد ہم ان کریلوں کو جو ہے نا سینٹر سے کٹنگ کرنے کے بعد لمبائی کے اس میں سے بیج نکال لیں گے، اور اس کے بیج ہم نائف کی مدد سے یا اپنی فنگر کی مدد سے اس میں سے سارے بیجوں کو ہم نکال لیں گے باری باری کر کے، اور پھر ہم اس کو لمبائی کے روپ میں کٹنگ کر کے اس کو بالکل اسکوئر شیپ میں اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کٹنگ کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے سارے میں نے کریلے جو سے اس طرح کرتے ہوئے کٹنگ کر لیے ہیں۔ اب ہم اسٹیپ 2 کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں ہم نے 1 kg جو ہے وہ گوشت لے رکھا ہے، بیف کا گوشت، ساتھ ہی جو ہے اس میں 3 عدد ٹماٹر ہیں جن کو میں نے چھلکا اتار کے باریک کٹنگ کر لیا، اور ساتھ ہی 3 عدد میرے پاس نارمل سائز کے پیاز تھے جن کو میں نے موٹا موٹا کٹنگ کر لیا ہے، اور ساتھ ہی 2 سے 4 عدد جو ہے لہسن کے جو ہیں، اور ایک چھوٹا سا پیس ادرک کا تھا جن کو کٹنگ کر لیا ہے، اور ساتھ ہی ہمارے پاس 1 ٹیبل اسپون سرخ مرچ، 1 ٹیبل اسپون ہمارے پاس نمک ہے، ½ ٹیبل اسپون زیرہ پاؤڈر، ½ ٹیبل اسپون ہمارے پاس خشک دھنیا پاؤڈر تھا، اور ½ ٹی اسپون جو ہے ہمارے پاس ہلدی پاؤڈر تھا۔ تو اب ہم سب سے پہلے ایک پریشر لیں گے، اور اس پریشر میں ہم اپنے تمام گوشت کو جو ہے وہ ڈال دیں گے۔ یہ گوشت ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے بیف کا ہے، اور بیف کو جو ہے وہ ٹینڈر ہونے میں گلنے میں بہت تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو اب ہم نے اس میں پیاز، تمام مسالہ جات اور ٹماٹر، لہسن ادرک کا میں نے پیسٹ بنا لیا، وہ ڈال کے 2 گلاس ہم پانی شامل کریں گے اور اس کو پریشر لگوا دیں گے۔ تو یہ دیکھیں کریلے جو سے ہیں میں نے سارے کریلوں کو کٹنگ کر لیا، ان کو اچھے طریقے سے میں نے 1 سے 2 پانی سے واش کیا، اور بہت مل کے اس کو نہیں دھونا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس کو بہت زیادہ مل کے دھوتے ہیں، کئی لوگ اس کو نمک لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ہم نے ایسا بالکل نہیں کرنا ہے، اس کو بالکل نارمل 1 سے 2 پانی میں دھونا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ایسا میں نے کیوں کیا ہے۔ تو چلے آئیں اب چلتے ہیں ہم اسٹیپ نمبر 3 کی طرف، جس میں ہم نے تقریباً 3 عدد جو سے پیاز ہم نے لے رکھے ہیں، ان کو باریک کٹنگ کر لیا ہے، اور ساتھ ہی ہمارے پاس 1 ٹیبل اسپون نمک، ½ ٹیبل اسپون جو سے ہمارے پاس سرخ مرچ پاؤڈر، ½ ٹیبل اسپون ہمارے پاس درڑا مرچ ہے، ½ ٹیبل اسپون ہمارے پاس اناردانہ پاؤڈر ہے، اور ½ ٹیبل اسپون خشک دھنیا ہے، ثابت خشک دھنیا، اور 1 ٹی اسپون جو ہے ہمارے پاس ہلدی پاؤڈر ہے۔ تو یہ دیکھیں اب تھوڑا سا ہم آئل لیں گے، اور ½ کریلوں کو جو ہے ہم اس آئل میں ڈال دیں گے۔ تو اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آئل بہت زیادہ نہیں لیا۔ اب ہم اس آئل میں جو ہے نا ہم کریلوں کو فرائی کر لیں گے، اور ادھر ہمارا گوشت جو ہے تقریباً 25 منٹ بعد میں نے پریشر کو جب ڈھکن اس کا کھولا تو ہمارا گوشت بہت اچھے طریقے سے گل چکا تھا۔ اب اس کی اچھے طریقے سے ہم بھنائی کر لیں گے، اور دوسری طرف ہم کریلوں کو بہت زبردست طریقے سے اس کو فرائی کرتے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کریلے بہت ہی اچھے سے ہمارے فرائی ہو رہے ہیں، اور ہم نے اس کو بہت زیادہ ریڈ نہیں کرنا یا بلیک کی طرف نہیں لے کے جانا، کیونکہ اکثر لوگ اس کا کلر بہت زیادہ بلیک کر لیتے ہیں، اس سے اس کی جتنے بھی اس کے فائدے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کریلوں کے۔ تو انشاءاللہ آپ میری ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجیے گا، تو یہ کریلے بالکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے جو اسی آئل میں ہم نے دوسرے کریلے ڈال دیے ہیں، اور بھی ان کو بھی ہم فرائی کر لیں گے۔ اچھا اب میں یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کریلوں کو بہت کم ٹائم کے لیے اس کو کیوں واش کیا، اس کو میں نے نمک لگا کے کیوں نہیں رکھا، اور وہ اس لیے کہ جتنا ہم کریلوں کو مل کے دھوتے ہیں تو اس کی کرواہٹ ساری باہر آ جاتی ہے۔ تو ہم نے کریلوں کو کٹنگ کرنے کے بعد صرف اس کے اوپر سے ہلکا سا پانی، جس کو کہتے ہیں پانی پھیر لیں اس کے اوپر، بس ہم نے وہ پانی اس کے اوپر گرانا ہے اور اس کو واش کر لینا ہے۔ ہم نے اس کو بالکل مل کے نہیں دھونا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے کریلوں کی کرواہٹ باہر نہیں آئے گی، اور جب ہم اس کو فرائی کر کے ڈالیں گے تو یہ بہت ہی مزے کے بنیں گے۔ اب بس آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب ہم گوشت کی بنائی کریں تو گوشت میں بالکل بھی پانی نہ رہ جائے، اور ہم نے ان کریلوں کو بالکل پانی لگانا، کیونکہ پانی لگانے سے اس کی کرواہٹ باہر آ جائے گی۔ تو یہ جیسا کہ ہمارا گوشت بہت اچھے طریقے سے گل چکا تھا، ہم نے اس کی بھنائی کر لی ہے۔ اب یہاں پہ آ کے ہم نے جتنے کریلے ہمارے فرائی کیے ہوئے تھے وہ آئل کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیے ہیں۔
اب اس کو ہم گوشت میں ڈالنے کے بعد اس کی بڑے اچھے طریقے سے ہم ان کو بھون لیں گے کریلے گوشت کو، اور ہم صرف اس کی بہت اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے، اور یہاں پہ ہم بالکل پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے نا وہ ہم اس کریلوں میں ہم نہیں ڈالیں گے، بس ہم اس کی سمپل جو سی ہے گوشت کے ساتھ بھنائی کر لیں گے۔ اور اب میں آپ کو اس کے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف لے کے چلوں گی، جو کہ اس کا لاسٹ اسٹیپ ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک فرائی پین لیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈال لیں گے، ٹھیک ہے۔ جو پہلے والا آئل تھا وہ سارا میں نے کریلوں کے ساتھ ہی گوشت میں ڈال لیا تاکہ اس کے اچھے طریقے سے گوشت کی بھنائی ہو جائے۔ اور اب اس آئل میں جو ہے ہم پیاز ڈال دیں گے۔ تو پیاز ڈالنے کے بعد ہم نے پیاز کو جو ہے نا اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا ہلکا کلر جو ہے براؤن ہو جائے۔ اچھا، آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہو تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ آنے کے بعد جب پیاز ہلکا سا ہمارا لائٹ سا براؤن ہو گیا تو ہم نے اس میں جتنے بھی انگریڈینٹس رکھے ہوئے تھے پیاز کے ساتھ وہ ہم نے اس میں ڈرائی انگریڈینٹس ڈال دیے ہیں، اور اب ان انگریڈینٹس کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے ان پیاز کو ہم بھون لیں گے۔ تو دیکھیں پانی کا استعمال ہم نے یہاں پہ بھی نہیں کیا، اب ہمارا پیاز جو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے بھون لیا، اس کو ہم کریلوں میں اور گوشت کے مکسر میں اس کو شامل کر دیں گے۔ اور اب ہم پیاز ڈالنے کے بعد بھی ان کریلوں کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ ان تینوں چیزوں کو کمبائن ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے۔ اور ساتھ ہی اس وقت میں آ کے میں اس میں جو سبز مرچیں کٹنگ کی ہوئی تھی وہ اس وقت میں آپ کو شامل کر دی ہیں میں نے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتاتی ہوں کہ جو سبز مرچیں اور ہمارا گرم مسالہ پاؤڈر ہوتا ہے وہ تقریباً کھانوں کے آئن میں شامل کیا کریں، کیونکہ اس سے اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب میں نے ڈھکن دے کے اسی پتیلی کو تقریباً کوئی 20 منٹ کے لیے دم والی فلیم پہ رکھ دیا تاکہ ہمارے کریلے سافٹ سے ہو جائیں اور تمام چیزیں ہماری یکجان ہو جائیں۔ تو یہ دیکھیں پیاز، کریلے اور گوشت بڑے اچھے طریقے سے یکجان ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ کریلے ہمارے بہت ہی زبردست، بہت ہی مزے کے بن کے ریڈی ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ بڑے تو کیا، بچے بھی اس کو بہت شوق سے کھائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے کریلے ذرا سے کرواہٹ نہیں ہوگی اس میں، اور بہت ہی انشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کے بنیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں بھی اس کی لک کتنی پیاری ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں، اور آپ سب کو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ یہ پسند آنے والے ہیں۔ آپ کو اگر میری ریسپی پسند آتی ہیں تو کائنڈلی مجھے ان باکس میں بتایا کریں، مجھے کامنٹ کیا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں، تاکہ میں نئی سے نئی ریسپی جو سے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور نئے سے نئے جو سے ٹرک اور ٹیکس ہیں اور ٹپس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ چلے آئیں میری نئی آنے والی ریسپی کے ساتھ، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔